ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43، 43، 44، 45 اور 46، یہ چار آیتیں رکوع نمبر 5 کی آپ حضرات کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی ہیں۔ گزشتہ جمعہ میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے آئی ہے کہ سورہ بقرہ کے اب تک کے 4 رکوعوں میں اللہ نے کیا بیان کیا۔ پہلے رکوع میں مومن اور کافر اس کا ذکر کیا، دوسرے رکوع میں جو چھپے ہوئے کافر ہیں، زبان سے اقرار کرتے ہیں کلمے کا لیکن دل سے نہیں مانتے، منافق، ان کا ذکر کیا۔ تیسرے رکوع میں سارے انسانوں کو 3 چیزوں کی اللہ نے دعوت دی: توحید، رسالت، آخرت، اللہ کو ایک ماننا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا پیغمبر ماننا، اور آخرت کو، مرنے کے بعد کی زندگی کو سچا ماننا۔ چوتھے رکوع میں انسان کو زمین پر بھیجا کس لیے گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ زمین میں انسان کو آباد کیے ہیں اپنی خلافت کے لیے۔ اللہ کی طرف سے جو احکام آئیں گے ان کو زمین میں چلانے اور نافذ کرنے کے لیے اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اور پھر اس وقت جو مخلوقات وجود میں آئی تھی ان میں ایک جن اور دوسرے فرشتے تھے۔ جن اور فرشتوں میں افضل فرشتے تھے، تو فرشتے کے مقابلے میں انسان کے افضل ہونے کو اللہ نے سمجھا دیا۔ علم انسان کے پاس زیادہ ہے عمل کے ساتھ، اس لیے انسان جو ہے فرشتے سے افضل ہے اگر وہ اپنے علم کے مطابق عمل کرے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ شیطان کیسے انسان کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتا ہے، کیسے انسان کو بہلانے پھسلانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ذکر آیا۔ اور یہ بتایا کہ اگر ذرا برابر بھی انسان ہمت کر لے تو شیطانی وسوسوں سے بچ سکتا ہے۔ یہاں تک 4 رکوعوں کا خلاصہ تھا۔ ابھی 5ویں رکوع میں بنی اسرائیل کا ذکر تھا، یعنی بنی اسرائیل ایک نسل، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو ہم آسان الفاظ میں یہود بھی کہتے ہیں، لیکن بنی اسرائیل ایک نسل ہے گویا کہ۔ تو بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتیں تھیں، اس کا ذکر آیا ہے، آگے بھی ذکر آئے گا۔ تو ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے کہ میں نے تم پر اتنی بڑی بڑی نعمتیں جو عطا کی ہیں، تم کو عطا کی ہیں، تو لہٰذا تم جو ہے مجھ سے جو وعدہ کر کے آئے ہو وہ وعدہ پورا کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، نبی کو سچا مانو، تو میں بھی تم کو اپنا وعدہ پورا کر کے دکھاؤں گا، یعنی تم کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور کسی کے ملامت کرنے کی تم فکر مت کرو، ڈرنا صرف اللہ سے ہے، لوگ چاہے کچھ بھی کہہ لیں ان سے ڈرنا نہیں ہے۔ اور جو قرآن تمہارے پاس بھیجا گیا ہے یہ کوئی نئی کتاب نہیں ہے جو نئی نئی باتیں آپ کے سامنے بتا رہی ہو، نہیں، بلکہ یہ تو گزشتہ تمہاری کتابوں میں جو باتیں آئی تھی ان باتوں کو سچا بتلانے والی کتاب ہے، تو لہٰذا اس کا انکار تم کو نہیں کرنا چاہیے، ورنہ سب سے بڑے منکر، سب سے بڑے گنہگار تم ہوگے یہود، کیونکہ تم کو دیکھ کر مشرک جو ہے
ایمان لائیں گے اگر تم ایمان لاؤ، ورنہ تم کو دیکھ کر وہ بھی کیا ہو جائیں گے؟ پیچھے ہٹ جائیں گے. تو تم جان بوجھ کر ایمان نہیں لائے، اس لیے تم کو گناہ زیادہ ہوگا. تو اس وجہ سے اس طرح سے اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو کچھ احکام بتائے. اور آخر میں ایک بات بتائے کہ بھئی غلط حق بات کو چھپانے کے طریقے، حق بات پر عمل نہ کرنے کے طریقے بتا رہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی حق بات پر عمل نہیں کرنا ہے تو اس کو یا تو پوری طرح سے چھپا دیا جاتا ہے، یا اگر چھپ نہیں سکتی ظاہر ہو گئی ہے تو اس کو خلط ملط کر دیا جاتا ہے، اس میں کنفیوز کر دیا جاتا ہے آدمی کو. آج کل پروپیگنڈا جس کو بولتے ہیں، اسی کو عربی میں تلبیس بولتے ہیں، پروپیگنڈا کرنا. مثال کے طور پر اسلام کے اندر طلاق کا مسئلہ، یہ ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ظاہری اعتبار سے بیوی کو طلاق دے دینے سے اس کی زندگی ختم ہو جاتی، یہ سب چیزیں نظر آتی ہیں. لیکن بعض مرتبہ طلاق سے ہی راحت ملتی ہے آدمی کو، بیوی کو بھی راحت ملتی ہے، شوہر کو بھی راحت ملتی ہے. تو یہ اگرچہ عام حالت میں اچھی چیز نہیں ہے، لیکن ضرورت کے موقع پر کیا ہے؟ اچھی چیز ہے. جیسے اپنے بدن کو کاٹ لینا اچھی چیز ہے کیا؟ اچھی چیز نہیں ہے. لیکن زخم ہو جائے اور پیپ بہت زیادہ بھر جائے، اب نشتر لگانا ضروری ہے نہیں ہے؟ لگانا اب ضروری ہے. عام حالت میں اچھے ہاتھ کو کوئی بھی نہیں کاٹتا، لیکن اگر حالت کنڈیشن خراب ہو جائے تو اب کاٹنا ضروری ہے، نہیں کاٹیں گے تو مشکل ہو جائے گا. تو ایک مسئلہ تھا طلاق کا جس کی بہت ساری تفصیلات ہیں، اس کے بارے میں بہت ساری قرآن کی آیتیں ہیں، بہت ساری حدیثیں ہیں، علماء کا عمل، اللہ والوں کا عمل، سب کچھ ہے. لیکن اس کو چھپا تو نہیں سکتے نا. طلاق کے مسئلے کو کیا نہیں کر سکتے؟ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ قرآن میں اس کا ذکر ہے، اور قرآن بچہ بچہ پڑھتا ہے، حدیثوں میں اس کا ذکر ہے، حدیثوں کو پڑھنے والے لاکھوں لوگ ہیں. تو اب دشمن کیا کرا؟ دیکھا کہ بھئی ان کے اسلام میں ایک اچھی چیز ہے کیا؟ بعض مذہبوں میں ایسا ہے کیا بھی کر کو مرو، ڈیوائڈ نہیں ہونا، الگ نہیں ہونا، ڈیورس نہیں ملتا، کیا بھی کر لو تمہیں. تو ان مذاہب والوں سے معلوم کیجئے وہ ان کے لیے عذاب ہے. تو اسلام کا ایک حکم تھا جو بعض حالات میں انسان کو بڑی راحت پہنچاتا تھا، اسے وہ دبا نہیں سکتے تھے. تو انہوں نے کیا کیا؟ اس میں غلط چیزوں کو ایڈ کر دیا. اب بول دیا کہ بھئی طلاق کا مطلب ظلم. طلاق کا معنی کیا کر دیے؟ بگاڑ دیے. اب گویا طلاق کوئی دیتا ہے تو وہ گویا بہت بڑا ظالم ہے، بیوی کو مار دینے سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے. ایسا گویا پروپیگنڈا کیا گیا تاکہ لوگ اسلام سے بدظن ہو جائیں. لوگوں کو معلوم ہے بھئی اسلام کے اندر تو عورتوں پر ظلم کیا جا رہا، ایسا پروپیگنڈا. تو جو بات چھپا نہیں سکتے تھے اس کے اندر سچی اور غلط باتوں کو کیا کر دیے؟ ایسا ملا دیے کہ اب آدمی عام پبلک سمجھ نہیں سکتی کہ بھئی اچھی چیز ہے یا خرابی چیز ہے، نہیں معلوم. اسی طرح سے وقف ایکٹ کا مسئلہ آیا، وقف کا مسئلہ آیا، ابھی بھی چل رہا وقف کا مسئلہ. تو وقف کے مسئلے میں وقف ایک بہت بڑی راحت ہے. آج ہم جس مسجد میں بیٹھے ہیں یہ وقف کی جگہ ہے. کسی نیک بندے نے اس کو کیا کیا؟ اللہ کے نام پر دے دیا مسجد کے لیے. ہم سارے لوگ آ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، مدرسہ چل رہا ہے، سارے نیک کام اس میں چل رہے ہیں. بتاؤ جس نے وقف کیا اس کو کتنا بڑا ثواب ملے گا؟ اتنے اچھے نیک کام یہاں پر ہو رہے ہیں. ایک اچھا کام تھا، نیک کام تھا، اسے ختم کر سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے. تب کیا کریں؟ وقف کے قانون کو ایسا بتلایا گیا کہ گویا مسلمان گورنمنٹ کی زمین پر ناجائز قبضہ کر کے اسے وقف بول رہے ہیں. مسلمان گورنمنٹ کی زمین پر قبضہ کر کے اس کو کیا بول رہے ہیں؟ وقف بول رہے ہیں. اس وجہ سے گویا گورنمنٹ کیا کرنا چاہ رہی؟ اپنی زمین خود واپس لینا چاہ رہی. ایسا پروپیگنڈا کیا جا رہا. اب ایک عام آدمی جسے نہیں معلوم ہے وہ بولتا ہے کہ بھئی غلط جو ہے پورمکو جگہ جو ہوتی نا ویسا مسجدہ گویا نعوذ باللہ ویسا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور وقف کا جو قانون تھا، وقف کے قانون میں جو سہولتیں اسلام نے دی تھی
ان سہولتوں کو ظلم بنا کر پیش کیا جا رہا. وقف کرنے والا اگر یہ کہے کہ میرے مرد بچوں پر یہ وقف ہے تو مرد بچوں پر ہی وقف ہوگا, لڑکیوں پر نہیں ہوگا. اس کی جگہ ہے, انہیں جس کو چاہے دے سکتا. تمہیں کون ہوتے بولنے والے؟ سمجھ نہیں بات. میرے جیب میں پیسے ہیں, سامنے دو فقیرہ بیٹھے ہوئے ہیں, میں جس کو چاہے دے سکتا ہوں, میری مرضی. پیسہ میرا ہے, میری مرضی, میں جس کو بھی اسے دیے تو بھی ثواب آتا, اسے دیے تو بھی ثواب آتا. میں یہ بول کر بھیجا بچے کو کہ بھئی لے جا کے فلاں بوڑھی عورت جو بیٹھی اس کو دو, وہ نوجوان آدمی کو نکو دو بول کے. اب بچہ بول رہا تمہیں ظلم کر رہے ہیں, کئی کو اس کو دے کو اس کو نہیں دے رہے. ارے تیرے کو عقل چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ تیرے پیسے دے رہا تو تیرے کو تج ہمدردی ہے تو اپنے جیب سے نکال کے دے. نہیں کہتے پیسے میرے اور تقسیم ان کریں گا کہتے. تو یہاں بھی ویسا مسئلہ وقف کے بارے میں, مرد و بچوں کو اگر وقف کرتا ہے کوئی تو نہیں, اس میں لڑکیاں بھی شامل ہو جائیں گے. تو آپ کو کون اختیار دیا اس کا؟ آپ کو کون آ کر مطالبہ کرا اس کا؟ کون سی لڑکی آپ کے پاس آگے قانون جو آپ پٹیشن رکھی کہ ہمارے فلاں دادا پردادا مرد بچوں کے لیے وقف کرے تھے, آپ ہمارے کو انصاف دو بول کے. کرنے کے بہت سارے انصاف کے کام وہ ہے, باقی اسے کرو نا. وہ سب چھوڑ دیے, وومن سیفٹی پہ آگ لگ گئی, سب خطرے میں پڑے ہوئے ہیں, لیکن ان سب کو چھوڑ کے کیا کر رہے ہیں؟ اب یہ پوری فوکس اس پر لگائی جا رہی کہ یہ قانون غلط ہے. وقف کا ایک قانون جو رحمت تھا اسے کیا بنا دیا؟ زحمت بنا دیا گیا. اسے مشکل بنا کر پیش کرنے کی کوشش کی گئی تاکہ مسلمان بھولے بھالے پروپیگنڈے میں آ جائیں اور سمجھے کہ بھئی یہ غلط چیز ہے. غیر مسلم جو جانتے ہی نہیں ہے وقف کو تو وہ کیا ہو جائیں کہ اس سے بدزن ہو جائیں. تو یہ جتنے بھی چالیاں کرتے ان سب کا ذکر قرآن میں ہے. سب کے کاموں کے بارے میں قرآن بول دیا ہے, کون کون کس طرح سے چال بازیاں کرتے بول کے. تو وہی بات یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ نہ حق بات کو چھپاؤ اور نہ حق بات میں غلط بات کو شامل کرو. اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان بنی اسرائیل کے لوگوں کو, یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کچھ احکام بتا رہے ہیں, کچھ کرنے کے کام ان کو بتا رہے. پہلا حکم ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, اور قائم کرو نماز, نماز قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ, اور زکوٰۃ دو. وَارْكَعُوا, اور رکوع کرو. مع الراکعین, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. لفظی ترجمہ یعنی نماز میں جھکو جھکنے والوں کے ساتھ. یہ آیت ہے. اس میں بظاہر دیکھے تو ہمارے کو کیا بھی سمجھ میں آئے نہیں. تین باتوں کا اللہ حکم دے رہے ہیں, نماز پڑھو, زکوٰۃ دو, اور جب رکوع کرنے والوں کے ساتھ کیا کرو؟ رکوع کرو. ابھی تین باتیں, نماز پڑھنے کا مطلب معلوم اس نا, زکوٰۃ دینے کا مطلب بھی معلوم ہے. اب رکوع کرنے والوں کے ساتھ, نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو. یہ تین حکم اللہ دے رہے ہیں. اب معمول سے دیکھیں تو کیا سمجھ میں آتا ہے اس میں؟ لیکن ان تین حکموں کے پیچھے جو بات چھپی ہے اگر آپ وہ جان لیں گے تو پھر قرآن سے آپ کی محبت بڑھ جائے گی. ایک عام آدمی اگر ترجمہ پڑھا تو اسے سمجھ میں نہیں آتا. اسے اتنا سمجھ میں آتا کہ نماز پڑھو, روزہ رکھ لو بول کے اللہ نیک کاموں کا حکم دیتی ہیں بول کے. نہیں, یہاں یہودیوں کی بیماریوں کا علاج بتلایا جا رہا, یہودیوں کی بیماریوں کا علاج بتلایا جا رہا. دیکھو یہودی قوم میں لگ بھگ اللہ 4000 نبیوں کو بھیجا. بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ تقریباً 4000 نبیوں کو بھیجا. تو گویا ایک بزرگوں کا خاندان. کس کا خاندان؟ بزرگوں کا خاندان. اب بزرگوں کا خاندان بولے تو بزرگوں کے خاندان والوں کی آنکھیں آسمان پر رہتے. کہاں رہتے؟ آسمان پر رہتے. سمجھے؟ کسی کے مثلا گھرانے میں کوئی بہت بڑے عالم دین موجود ہیں اور ان کے بچوں کی اگر صحیح تربیت نہیں ہے تو انہوں باہر کیا بول کے شیخی بگاڑتے, ہمارے دادا کون معلوم, دیوبند کے استاد ہمارے دادا ایسا, انہوں ہے, تو کیا ہے؟ کیا بھی نہیں ہے.
خالی گڑا آواز بڑا. تو ایک ان کے پاس نبیوں کو اللہ تعالیٰ زیادہ بھیجا تو ان کے پاس کیا ہو گیا؟ ایک حب جاہ، مرتبے کی محبت آ گئی. کیا ہمیں بزرگوں کے خاندان والے ہمارے سامنے دوسرے جھکنا، دوسرے کے سامنے ہمیں نہیں جھکتے. ایک آسان موٹی مثال بتاتا ہوں. کھیڑے گاؤں میں ملا نے بول کر ہوتے، ملا نے وہ پورے گاؤں میں عرس کے ٹائم پہ ایک سال ایک کو ملا نے کو کیا ہے بولتے عرس کرنے کا، وہ ناریل جو آدھے بٹیاں رہتے وہ لینے کا سب اختیار رہتا. اب وہ جو پورے گاؤں میں 4 کی 5 کی ملا نے رہتے، ان لوگ پورے گاؤں کے بہت بڑے مانے جاتے. حالانکہ پیٹ سیرے تو الف نہیں ہے، نماز صحیح پڑھنے نہیں آتا، مگر ان کے اوپر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی حاضری ہوتی. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی کیا ہوتی؟ حاضری ہوتی. استغفر اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی یزید کی حاضری ہوتی، اس کے اوپر شیطان کی حاضری ہوتی. تو ایسے بے نمازی بے عمل انسان پر حضرت حسین جیسی مقدس روح تھوڑی آئے گی. بہرحال تو اب وہ لوگ کیا ہے بولتے ہو، اب ویسے گھرانے والے ہیں تو ان کے پاس کون تو بھی آنا، انہوں کسی کے پاس جا کو جھکنا بولتے ہو تیار نہیں ہوتے. کئی کو ملانے کے گھرانے والے ہمیں بڑے اتنے ہمیں ان کو ہے نہیں. تو ذرا مرتبہ بڑا ہے، ان کے دادا کی نانا کی گاؤں کے بڑے آدمی تھے، تو اب آدمی کسی کے سامنے کیا نہیں ہوتا، جھکتا نہیں ہے. پیسہ کم رہیں گا لیکن جھکتا نہیں، پھر بھی پیسہ کم رہیں گا مگر پھر بھی کسی کے سامنے جھکتا نہیں. کئی کو اس وجہ سے کہ ہمیں بڑے خاندان والے بھائی. یہ دوسری چیز، انسان کے پاس اگر مال زیادہ ہو اور مال کی محبت اس کے دل میں ہو تو انہیں بھی نہیں جھکتا. ایک دم گئے گزرے گھرانے کا رہیں گا، کیسا کہ اس کو جو ہے ڈبو کو کیسا کہ ایک مالدار بن گیا، اب بڑا مالدار بن گیا، کارا میں پھر رہا، ہیلی کاپٹر میں اڑ رہا. اب اس کے سامنے بولے فلاں آدمی کے سامنے ذرا ادب سے بیٹھو، تو کئی کو بیٹھنا ادب سے، میری جوتی کے برابر انہیں. کئی کو اس کے پاس کیا آ گیا، اب مال آ گیا. تو حب مال، حب جاہ، مال کی محبت اور مرتبے کی محبت انسان کو برباد کر دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ یہی 2 چیزیں میری امت کے لیے خطرے کی چیز ہیں، میری امت کو ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں. بزرگوں کے خاندان سے ہونا غلط نہیں ہے، لیکن بزرگوں کے خاندان سے رہے تو ان میں ڈر اللہ کا ابھی زیادہ رہنا. کئی کو بول تو اللہ اتنا بڑا مقام ہمارے کو دیا بھائی، ہمارے گھمنڈ سے اللہ کہاں تو بھی ہمارے سے چھین لیں گے. بول کو ہمیشہ کیا رہنا، اسے ڈر رہنا، اللہ کی نعمت کا احساس رہنا، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتے ہو، اس پر پابندی سے جم کو رہنا. ایسا گھمنڈ کرے تو کیا ہوتا، تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. عزازیل یعنی ابلیس، اس کو کیا کر دیا، تکبر نے، گھمنڈ نے ذلیل کر دیا اور ہمیشہ لعنت میں جا کر گر گیا. تو مال کی محبت اور مرتبے کی محبت انسان کو دوسرے کے سامنے جھکنے نہیں دیتی. تو یہی پرابلم تھا یہودیوں کو، یہی پرابلم تھا یہودیوں کو. جیسے میں گزشتہ بتایا کہ نبی علیہ السلام کے آنے سے تقریباً کئی ہزار سال پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ان سے بھی 400 سال پہلے یوسف علیہ السلام، اور ان سے پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام. تو اس وقت سے یہ لوگ چلتے ہوئے آ رہے ہیں دنیا میں، اور توحید کے علم بردار، پوری دنیا میں توحید کے پرچار یہی تھے. توحید کو، اللہ کے ایک ہونے کو بولنے والے دنیا میں یہی لوگ تھے. ایک زمانے میں پوری دنیا پر ان کا سکہ جمع ہوا تھا. پوری دنیا میں اکثر نبی اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل میں سے بھیجا، تو جہاں جہاں بھی توحید کی دعوت گئی، ان کے خاندان سے گئی، ان کی نسل سے گئی، تو ان کو ایک اللہ تعالیٰ بہت بڑا اونچا مقام دیا تھا. تو اس مقام کی وجہ سے ان کو اللہ سے اور ڈرنا چاہیے تھا، مگر اس سے انہوں گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے. دوسرا، ان کے پاس مال اللہ نے بہت دیا تھا، اتنے زیادہ مالدار تھے
کہ مشرکوں کو اور اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کو وہ قرضے دیتے تھے سود پر اور ان کو دبا کے رکھتے تھے اپنے ہاتھ کے نیچے. آج بھی یہ کمینے جتنا بھی بڑے بڑے کمپنیاں کھول کے رکھے ہیں، اسرائیل کے اندر جو کمپنیاں ہیں، امریکہ میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں، یہ کمپنیاں ان کے اپنے باپ کے گھر سے لائسو پیسوں کی نہیں ہے. یہ آپ کو اور میرے کو بیوقوف بنا کر جو بینکوں کا سسٹم شروع کیا گیا نا اس کی ہے. یہ ایسا دنیا کے لوگوں کو بتایا گیا. آج سے 50-100 سال پہلے لوگ اپنے گھر میں اپنے مال کی حفاظت کرتے تھے نا، نہیں بینک میں رکھتے تھے. کہاں رکھتے تھے؟ اپنے گھر میں رکھتے تھے. تجوریاں ہوتی تھیں، خزانے چھپا کر رکھتے تھے. ہر آدمی اپنے مال کی حفاظت خود کرتا تھا. نہیں، اب سسٹم ایسا بنایا گیا کہ بھئی تمہارے گھر سیف نہیں ہے. بینک آنکھوں سے سیف ہے کیا؟ وہاں چوریاں نہیں ہوتے کیا؟ بینک دیوالیاں مار کے نہیں جاتے؟ کتنی بینک ہیں پرائیویٹ بینک اڑے بھاگے لوگوں کے کروڑوں روپے ڈبو دیے. لیکن بہرحال ایسا یقین دلایا گیا کہ بھئی تمہارا مال تمہارے پاس کیا نہیں ہے؟ سیف نہیں ہے. اتنا بولے تو کون بھی لاگو رکھتا نہیں. اس پر اچار لگائے ذرا پلیٹ میں اچار. کیا تمہیں لاکھ روپے اگر رکھے سال بھر تک نکالے نہیں تو ہمیں 5,000 ایڈ کر کے 1,05,000 دیتے ہیں. 1,05,000 دیتے ہیں. تب اس کو کیا ہوا؟ گھر میں چپ کے رکھو رہنے سے ایک تو حفاظت کا مسئلہ بھی، دوسرا کیا 1,00,000 روپے سے دیتے. بڑھتی کیا؟ نہیں بڑھتی. کسی تو بزنس میں دیے تو میں ڈبوا ہوتا. اس واسطے بینک میں لے جا کر رکھ ڈالیں گے تاکہ کیا ہو مجھے 5,000 روپے ہر سال ملتے رہیں. یہ سوچ کر آدمی کیا کرتا؟ بینک میں رکھ ڈالتا. انہیں آپ کے جیسے ہزاروں لاکھوں لوگوں سے 1,00,000 روپے لیا اور آپ 1 سال تک پوچھے نہیں اس سے. بینک میں آپ اے ٹی ایم میں نکالے تو ایک دن میں کتنے پیسے نکال سکتے بولو؟ 40,000. بعض بینکوں میں 25,000 ہی نکال سکتے اور ایک مہینے میں 3 بار ہی نکال سکتے. ایسے ایسے قانون ہے. اور انہوں جو پن کوڈ دیے وہ دبائے تو کیا ہوتا؟ پیسہ آتا، نہیں تو نہیں آتا. نہیں مولا ہمیں بدلا لے سکتے. بدلا لیے تو بھی پہلے الاؤ کون کرنا؟ ہمارا پن کوڈ ہمارے سے زیادہ کسے یاد رہتا؟ اسے یاد رہتا نہیں. انہیں بولا جو 4 نمبر آتے ہمارے کروڑوں روپے کا اٹک کو ہے. جس دن وہ 4 نمبر انہیں ختم کر ڈالا تو پیسے جا کو سر مان لینا سوچ نکلتے ہیں پیسے. اور ڈبے میں کیا تو ہے کیا؟ نہیں ہے کیا بھی. تو بہرحال ایسا سسٹم بنایا گیا کہ کروڑوں لوگ کیا کرے اپنے اپنے لاکھ روپے لا کے جمع کر دیے. تو اس کے نئے روپیہ پھٹی کوڑی بھی نہیں تھی. کیا ہوا؟ سب کو ڈرا کے کروڑوں خربوں روپے جمع کرا. اب 1 سال تک کون بھی پوچھتا نہیں. اب بزنس کرنے والے لوگوں کو بلایا. پھر تم نہ میں بزنس کرنے کے واسطے کیا کرتا ہوں؟ لون دیتا ہوں. کیا کرنا تمہیں؟ لاکھ روپے تم نہ لون دیتا ہوں. تمہیں 10,000 بننا. سال کو کتنا بننا؟ 10,000 بننا. 5,000 تم نہ دیا، 5,000 انہیں لیا. یہ تو میں کم مثال دے رہا ہوں ورنہ اس سے کہیں زیادہ کیا کرتے؟ لون لیتے. تو ہمارے پیسوں پر ہم سے زیادہ نفع انہیں کما رہا اور ہمارے کو پلیٹ میں اچار کے جیسا ذرا تھوپ ڈال رہا. ہمیں خوش. تو اس طرح سے دوسروں کی ناجائز مال پر قبضہ کر کے لوگ مالدار بنے ہیں. ورنہ تو قرآن کا ان کے بارے میں اعلان ہے آگے آ رہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ. ان پر غریبی اور ذلت مار دی گئی ہے. یہ دنیا کے سب سے زیادہ ذلیل، دنیا کے سب سے زیادہ غریب لوگ ہیں. یہ مالدار بنے ان کے پیسوں سے. تو بہرحال تھا مال کیسا کی ہے. تو اب اس مال کی وجہ سے اور اس عہدے کی وجہ سے ان کو کیا نہیں ہو رہا تھا؟ اللہ کے سامنے جھکنے نہیں ہو رہا تھا، ایمان لانے نہیں ہو رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کا علاج بتا رہے کہ تمہاری اگر مرتبے کی محبت ختم ہونا ہو، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. تمہارے دلوں میں جو اپنے مرتبے کی، اپنے عہدے کی، اپنی پوزیشن کی جو محبت بیٹھی ہے، یہ محبت اگر ختم ہونا ہے تو اس کا علاج کس میں ہے؟ نماز میں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ عہدے والا آدمی سب سے بڑا اپنے آپ کو سمجھتا. میں کسی کے سامنے نہیں جھکتا، سب میرے سامنے جھکنا، یہ اس کا تصور رہتا. لیکن دنیا کا بڑا سا بڑا کروڑپتی بھی مسلمان اگر ہے، نماز کا ٹائم ہوا 5 وقت اپنی پیشانی کو کس کے سامنے رگڑنا؟ اللہ کے سامنے.
کس کے سامنے جھکنا؟ اللہ کے سامنے جھکنا. کس کے سامنے ادب سے ٹھہرنا؟ اللہ کے سامنے ادب سے ٹھہرنا. تھوڑی دیر تک کے لیے جائز کام بھی اس کے لیے ناجائز ہو جاتا. کھانا پینا جائز ہے نہیں ہے, بات کرنا جائز ہے نہیں ہے. نماز میں کھا سکتے, نماز میں بات کر سکتے, تو باہر جو چیزاں جائز تھے وہ بھی کیا ہو گئے, ناجائز ہو گئے. اور دل توجہ پوری کس کی طرف لگانا؟ اللہ کی طرف. اب انسان کا پورا دماغ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. وہ اپنے اعضاء کو اللہ کے سامنے جھکا رہا ہے تو اسے احساس ہوگا کہ بھئی میں بڑا نہیں, مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے. میں بڑا نہیں بلکہ مجھ سے بھی کوئی بڑا ہے. وہ مشہور کہاوت ہے, اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. جنگل کے جانوروں میں سب سے اونچا کون رہتا؟ اونٹ. گدھے سے, گھوڑے سے, شیر سے, تقریباً سب جانوروں سے اونچا کون رہتا؟ اونٹ. اسے بہت بڑا گھمنڈ تھا کہ سب سے بڑا میں ہوں بول کے, اور جس کی وجہ سے انہیں برابر کاما نہیں کر رہا تھا. مالک سمجھ گیا کہ بیٹے کے دماغ میں کیا ہو گیا, گھمنڈ آ گیا, اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا بول کے. تو مالک کیا کرا, اسے لے جا کو پہاڑ کے پاس بن کو ڈالا, پہاڑ کے نیچے بن کو ڈالا. اب دیکھا انہیں پہاڑ کو اتنا بڑا ہے, دیکھتے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھا. ارے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا تھا, انہیں دیکھے تو میرے سے بھی کیا ہے, بڑا ہے. تو لہذا اب اس کے اندر ذرا اپنی اوقات کو سمجھنے کی یہ جو طاقت آئی. تو ویسا مالدار آدمی اور مرتبے والا آدمی اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتا. تو جب اس کی گردن اللہ کے سامنے جھکتی ہے, اس کے پیشانی اللہ کے سامنے سجدے میں گرتی ہے, تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بڑا میں نہیں ہوں, اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑے ہیں. ہر بار رکوع میں جا رہے ہیں, سجدے میں جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں, تو کیا بول کے جا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. بار بار اقرار کر رہے ہیں, یا اللہ میں بڑا نہیں ہوں, تو بڑا ہے, تو بڑا ہے, تو بڑا ہے. جب 10 مرتبہ اپنی زبان سے اقرار کر دیا اللہ بڑا ہے, تو اب اگر صحیح معنی میں اس کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ تھی تو اس کی مرتبے کی محبت تو ایک آن میں ختم ہو جائے گی. تو جس عادت کی وجہ سے وہ اسلام نہیں قبول کر سک رہے تھے, اس کا علاج اللہ بتا رہے ہیں. اگر تمہارے اندر سے عہدے کی محبت ختم ہونا ہے تو تم کو کرنا کیا ہے؟ نماز پڑھنا ہے. اللہ اکبر. اب سمجھ میں آیا؟ تو خالی بظاہر کیا دکھ رہا تھا, اللہ میاں کچھ عبادتوں کا حکم دے رہی ہیں بول کے, لیکن یہ عبادت کا حکم کس واسطے دے رہے ہیں؟ یہ عبادتیں گولیاں ہیں, ایک ایک گناہ کی گولی ہے. وہ گناہ وہ بخار ختم ہونا تھا, ڈاکٹر کے بس بی پی کی گولی الگ, شوگر کی گولی الگ, اب گیس کی گولی الگ, سوپ کی الگ دیتا نہیں. ویسا سب بیماریوں کی الگ الگ عبادتیں اللہ تعالیٰ طے کر دی ہیں. مال کی محبت کو ختم کرنا ہو, وآتوا الزکاۃ, زکات دو, زکات دو. تو جو مال تمہیں سمجھ رہے میرا ہے میرا ہے, تو جب تمہارا مال تمہارے پاس سے نکل کر مستحق لوگوں تک جائیں گا تو مال دینا بولے تو جو ہے چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. کنجوس آدمی کا حال کیسا رہتا؟ چمڑی جائے دمڑی نہ جائے. میری چمڑی کھینچ لو, کاٹ لو, کیا بھی نہیں بولتا میں, لیکن 1 روپیہ پوچھو نہ کو. سمجھے؟ تو یہ انسانوں کا حال ہوتا ہے. تو اس کو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں یہ مال کی محبت اچھی نہیں ہے. یہ محبت ختم کرنے کے لیے تمہارے کو کرنا کیا ہے؟ زکات دو. جب اللہ بولے سو لوگوں کو اچھا زکات دینا ہے تو کتنا بولے اتنا دے رہے تو چلتا کیا نہیں, پرسنٹیج اللہ طے کر دیے, کتنا دینا, اتاش دینا, اتنا دینا. سوچ خالی چپکے ہمیں کیا کرتے بولو, زکات کے نام پہ رمضان میں 4 ساڑیاں دے ڈالتے, 1-2 مرد والوں کو لنگی کرتا دے ڈالتے, ختم زکات ادا. اور دکان والوں کو بھی معلوم, کپڑے لینے کے لیے گئے 4 ساڑیاں دکھاؤ بول تو لینے کے, پہننے کے, دینے کے, وہ پوچھتا انہیں پہننے کے نہیں دینے کے بول کو, پہننے کے بول تو اب کم سے کم رینج 1500-2000 کا رہتا, اس سے گھٹیا نہیں رہتا. اور دینے کے بول تو زبردست ساڑی 200 روپے کی نکال کر دیتا ہے نہیں, تو اسے بھی معلوم. اب وہ 850 روپے کی بانٹ ڈالا,
ایک 100 روپے کے 100 روپے کے 2 لونگے 1000 روپے, ایک 500 کے 2 جھبے کے کپڑے 2000 دے ڈالا, ختم خوش. اب کیا میں زکات ادا کر ڈالا با, حالانکہ اس سے زکات ادا نہیں ہوئی. مال کا حساب کرنا چاہیے تھا, اس کے حساب سے کتنے پیسے بنتے اتنے دینا. تو زکات میں کتنا بولے اتنا دے تو نہیں چلتا, اتنا دینا سوچ. دوسری بات, اچھا زکات دے رہی, میں پورے پیسے دے رہی ہیں, میری سالی ذرا غریب ہے جی, اسے دیں گے. غریب بولتے انہیں سمجھ رہا اپنے آپ سے غریب بول کو, یعنی اس کے لیول کی نہیں بول کو. کماتے کھاتے خاص کر سو ہے, ان کے برابر نہیں ہو لو. اس واسطے کیا کرتا, ان کو دیتا یا اپنے خاص لوگوں کو دے لیتا. کیا بول کو, یہ ہے بول کو, نہیں چلتا. وہاں شرط لگا دی گئی انہیں مستحق رہنا, تبھی کیا ہو سکتا زکات ادا ہو سکتی, نہیں تو نہیں ہو سکتی. اپنے باپ کو اپنے بچوں کو دے دیا تو زکات ادا نہیں ہوتی. گھی کہاں گیا بول تو کھچڑی میں, گھی کہاں گیا, ارے کٹوری بھر کو گھی تھا, پکاتے وقت میں کھچڑی میں ڈال ڈالے, دکھتا تو بظاہر ایسا ہے کہ گھی چلا گیا بول کو, لیکن کہاں گیا وہ کھچڑی میں. اب کھچڑی میں مزہ آتا. ویسا پیسہ زکات کا کیا کر رہا, اخلاص سے نکال کو دے رہا, لاکھ کو 2,500 روپے, مگر کسے دے رہا, اپنے بیٹے کو دے رہا. پھر انہیں کیا کرتا, بابا کو ادب سلا ہو دیا ہوتا, تو گیا گھی گیا کھچڑی میں, نہیں چلتا. تو اس میں بھی کیا ہو رہا, دل پر بوجھ پڑ رہا نہیں پڑ رہا, میں مرضی کے حساب سے نہیں کر سکتا. اللہ کہاں دیو بولے وہاں دینا, کتنا دیو بولے اتنا دینا. تو اس طرح سے مال کی محبت کیا ہوگی, کم ہوگی. تو ایک ان کی محبت کی عہدے کی محبت اور دوسرے مال کی محبت, ان دونوں کو ختم کرے. ٹھیک ہے, نماز پڑھو اور زکات دو. تیسرا حکم کیا, وَرَكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ, رکوع کرنے والوں کے ساتھ, یعنی نماز میں جھکنے والوں کے ساتھ تم بھی جھکو. یہاں رکوع کا لفظ بتایا گیا اور مراد ہے نماز. رکوع بول کر کیا مراد لیے, نماز مراد لیے. سمجھے بھئی, ایک کیا ہوتی ہے نماز میں, رکوع بھی ہے, سجدہ بھی ہے, وہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی, کتنے کی چیزیں رہتے, مگر اس میں کیا بولتے, ایک چیز کا نام لیتے. تو مراد کیا کرتے, بقیہ سب. ایک آدمی آپ بولا کھانا کھا لیا میں بول کو, تو سالن نہیں کھایا, پانی نہیں پیا, بولے تو ہولے واتا ہو. کئی کو کھانا کھایا بول تو ظاہر بات ہے, خالی اجلا کھانا کیسا کھاتا, سالن بھی کھایا ہوگا اور درمیان میں حلق میں اٹکیا تو کیا کرا ہوگا, پانی بھی پیا ہوگا. یہ بولے تو خود بخود وہ بھی کیا ہوگا اس کے ساتھ آگے. اسی طرح ایک عام مثال میں دیتا ہوں پیٹرول پمپ کی. پیٹرول پمپ بولتے ہیں ہمیں, حالانکہ وہاں کیا بھی ملتا, ڈیزل بھی ملتا, وہاں آئل بھی ملتا, اور وہاں ہوا بھی ملتی, گاڑیوں میں ہوا بھرنے کے واسطے ہوا بھی ملتی. 4 چیزیں مل رہی ہیں, مگر کیا نام اس کا, پیٹرول پمپ. تو پیٹرول بول کے پورا مراد لیے نہیں لیے. ویسا رکوع بول کے سجدہ بھی, قیام بھی, قرات بھی, سب بھی مراد لیے. سمجھ میں بات. تو ایسا جز بول کر کل مراد لینا, تھوڑا لفظ بولے مگر مراد کیا ہے, پورا ہے. اور تو اس طرح سے رکوع بول کر کیا مراد لیے, نماز مراد لیے. ٹھیک ہے. اچھا اگر ایک لفظ بول کر پورا مراد لینا تھا تو رکوع کئی کو بولے, سجدہ بھی بول سکتے تھے نا. وَاسْجُدُوا مَعَ السَّاجِدِينَ, سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو. فَقُومُوا مَعَ الْقَائِمِينَ, قیام کرنے والوں کے ساتھ قیام کرو. فَقْرَؤُوا مَعَ الْقَارِئِينَ, پڑھنے والوں کے ساتھ قرات کرنے والوں کے ساتھ قرات کرو. ایسا بھی بول سکتے تھے نا. یہ اس کے کو بولے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہودیوں کی نماز میں رکوع نہیں تھا, ان کی نماز میں رکوع نہیں تھا. مسلمانوں کی نماز میں رکوع ہے. اس وجہ سے اللہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں رکوع کرو. اب رکوع کرنا بول تو ان کے مذہب کے مطابق نماز پڑھے تو چلتا کیا. یہودیاں بڑے خطرناک, نماز پڑھو بولی اللہ کو نماز پڑھ لیں گے, مگر کیسا بول تو اپنے مذہب کے حساب سے پڑھیں گے. حالانکہ اپنے مذہب کے حساب سے اس شریعت میں پڑھے تو چلتا نہیں. ایک زمانے میں خاموش رہنا یہ روزہ تھا, خاموش رہنا بھی ایک روزہ تھا. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہنے کا روزہ تھے. فلن اکلم اليوم
انسیہ، تو کسی انسان سے میں بات نہیں کروں گا. یہ ایک روزہ تھا. اب اگر آج کے زمانے میں ایسا کون تو بھی روزہ کو روزہ ہے وہ بول سکتا؟ میں شوگر پیشنٹ، میں صبح سے شام تک کس سے بات کرتا نہیں، میں روزہ ہو جاتا؟ ہوتا نہیں ہوتا. پرانی شریعت والے احکام کو اس شریعت میں نہیں لا سکتے. تو اب اللہ میاں نماز پڑھو بولے تو انہیں کیا کر سکتی؟ اپنے مذہب والی نماز پڑھ سکتی. اس وجہ سے اللہ میاں بتائے یہ 1.5 اشارے ہیں کروڑوں کو کس کے مطابق نماز پڑھنا ہے؟ مسلمانوں کے مطابق نماز پڑھنا ہے جس نماز میں رکوع ہے، جس نماز میں رکوع ہے. تو ورکعو، رکوع کرو بولے تو مطلب کیا؟ مسلمانوں کے جیسی نماز پڑھو بول کو، کیونکہ تمہاری نماز میں تو رکوع نہیں ہے. رکوع جس کی نماز میں ہے اس طریقے کے مطابق پڑھو. ٹھیک ہے، تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ مسلمانوں کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنا سمجھ میں آیا. ٹھیک ہے. دوسری بات، خالی رکوع کرو بول کے نہیں بولے، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. کس کے ساتھ؟ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اس کا حکم دیا گیا. تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس آیت کی وجہ سے بعض علماء نے فرض قرار دیا. شرح وقایہ کے اندر آپ کو مختلف اقوال ملیں گے حاشیے میں کہ بعض علماء کے نزدیک فرض ہے، جماعت چھوڑ دیا نماز نہیں ہوتی. لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، جو مسجد کا پڑوسی ہے اس کی نماز مسجد میں ہو سکتی، گھر میں پڑھا تو نماز ہی نہیں ہوتی. اور مسجد کے پڑوسی سے مراد کیا؟ ایک صحابی آئے، اندھے نابینا صحابی، آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی ہے کہ اللہ کے نبی میں اندھا ہوں، مجھے کوئی مسجد تک لانے والا نہیں ہے، کیا میں اپنے گھر میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے نماز پڑھ سکتے ہو. انہوں جانے لگے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان سے پوچھے کہ کیا تمہارے گھر تک اذان کی آواز آتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں آتی ہے. تو پھر تم کو گھر میں پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے. اب ویسا بولو تو مائک میں آواز یہاں سے کہاں تک رکھے تو وہاں تک جاتی نا، مائک والی آواز مراد نہیں ہے، بلکہ ایک عام انسان متوسط آواز میں کھڑے ہو کر اذان دے. تو مثلا یہاں باہر مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے نا، مسجد میں اذان دینا مکروہ ہے، مسجد میں اذان نہیں دینا، مسجد سے باہر دینا اذان، صحیح طریقہ وہ ہے. تو مسجد سے باہر آپ، اور مسجد سے باہر بھی کیسا اذان دینا ہے؟ کسی اونچی جگہ پہ محراب جیسی جگہ بنائی گئی ہو وہاں کھڑے ہو کر اذان دینا. تو آپ کرنول میں اگر دیکھنا چاہ رہے ہیں تو غریب نگر میں ایک مسجد ہے یاسین مسجد، اس مسجد میں وہ بنا کر ہے مؤذن کے لیے اذان دینے کا صومعہ، اس کا محراب، اس کا وہ بنایا گیا. پرانے زمانے میں ایسے اونچے مینارے بنائے جاتے تھے، اس پہ کھڑے ہو کے مؤذن اذان دیتا تھا. یہ مینارے لاؤڈ سپیکر کے لیے رکھ ڈالے ہمیں، اب وہاں مؤذن چڑھتا تھا پہلے اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بلند آواز سے. یہ آواز بلند ہونا بول کے کیا کرتے سو کان بند کرتے، کان بند کر دیے. تو اب میں مائک میں بات کر رہا ہوں آپ سے، لیکن میرے انگلیاں دو کان میں ہیں تو ایسا لگ رہا میں بنا مائک کے بات کر رہا ہوں. تو میں کیا کرتا ہوں اور زیادہ زور سے بات کرتا ہوں کسی کو سننے نہیں آ رہا بول کے. جب کان سے آواز نکالے تو معلوم ہوا کہ ارے بھائی آواز تو بہت زور سے آ رہی. تو مؤذن کو کان بند کرنے کے اس لیے کہا گیا کہ تاکہ آواز زیادہ نکلے. بڑا آدمی اس واسطے زور سے بولتا، اسے سننے نہیں آیا تو کسے بھی سننے نہیں آیا سمجھتا انہیں. تو رکوع زور سے آواز دینے کا حکم دیا گیا. تو مؤذن کی آواز جتنے گھروں تک پہنچتی ہے اتنے گھروں والوں کی نماز بغیر مسجد کے جائز نہیں ہے. لہذا اگر غوثیہ کمپلیکس میں کوئی آدمی کیا کرے گھر میں نماز پڑھ لے تو نماز ہوتی؟ بعض علماء کے نزدیک یہ نماز جائز ہی نہیں ہے. عورتیں تو گھر میں پڑھیں گی، معذور حضرات جو چلنے پھرنے سے معذور ہیں وہ اگر میں، لیکن چل پھر سکنے والا آدمی انہیں گھر کے باہر مسجد میں کے علاوہ نماز پڑھا تو نہیں ہوتا، ایسا بعض علماء کا کہنا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہمارے مسلک میں اس کو سنت مؤکدہ کہا گیا، یعنی ایسی سنت جس پر عمل کرنا زیادہ ضروری ہے. بغیر عذر کے جماعت چھوڑ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا وعید ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے کہ میں کچھ نوجوانوں کو اکٹھا کروں اور ان گھروں کو آگ لگاؤں جن گھروں میں لوگ کیا کر رہے ہیں مسجد کو آئے بغیر نماز پڑھ رہے ہیں. انہیں نماز نہیں چھوڑ رہا، نماز پڑھ رہا،
मगर कैसा, अपने घर में पढ़ रहा, तो उस पर इतनी सख्त वईद है, तो जो नमाज छोड़ रहा उस पर क्या होगा सोच लो। तो वरकऊ मार राकिईन, रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। तो लिहाजा जमात का एहतमाम करना हद दर्जा जरूरी है, वरना बिना जमात के नमाज पढ़ेंगे तो नमाज तो अदा हो जाएगी, नमाज तो अदा हो जाएगी, लेकिन नमाज के फायदे हासिल नहीं होंगे, नमाज के फायदे हासिल नहीं होंगे। क्यों? जमात के साथ नमाज पढ़ना बोले तो आदमी अपने कामों को आगे पीछे करके सब लोगों को एक वक्त में मस्जिद में आना पड़ता, और यह काम भारी है। नहीं, अगर नमाज 5 वक्त की पढ़ लेना है, जोहर का टाइम 12:30 बजे शुरू होता, 4:45 को मसलन खत्म होता, जमात के साथ नमाज पढ़ना क्या भी जरूरी नहीं है, तो भाई दुकान में बैठे बैठे 5 मिनट में नमाज पढ़ लेते हैं, आना जाना सब जरूरत नहीं पड़ती, जरा हल्का होता मसला। लेकिन जमात के साथ मस्जिद में जाकर पढ़ना बोले तो क्या होता, यह मामला जरा भारी होता। और जब आदमी ऐसा करेगा तभी जाकर नमाज का फायदा हासिल होगा। नमाज का फायदा क्या? इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, बुरे कामों से और बेहयाई के कामों से क्या करती है? रोकती है। वरना उन्हें फोन देख लेते, सोया था घर में, अज़ान हो रही, साउंड कम कर लिया, अब टाइम है नमाज जमात का, तो फोन देखता जा रहा, अंधेला नमाज पढ़ लेंगे, 5:15 की नहीं 5:30 की पढ़ लेंगे, बोल को 5:30 का भी टाइम खत्म हो गया। अब उसके बाद दिल में ख्याल आता, अरे गए तो नमाज हो गई रहती है, अंधेरे थोड़ी देर के बाद पढ़ लेंगे, बोल को। तो अब इसकी नमाज इन्हें अदा तो कर रहा, मगर क्या इसकी नमाज इसको गुनाह से बचा सकी? अरे मोबाइल का गलत इस्तेमाल उन्हें कर रहा था, उस इस्तेमाल से नमाज उसको बचाई क्या? नहीं बचाई। कई को इसलिए कि उन्हें जमात के साथ नहीं पढ़ा। तो नमाज का फायदा हासिल कब होगा? जब नमाज जमात के साथ पढ़ी जाएगी, नमाज के तरीके पर पढ़ी जाएगी। समझ रहे? इसी को अल्लाह ताला ऊपर बोले अकीमुस सलाह, नमाज कायम करो। कायम करना के माने सीधा करना। ज़ैदुन काइमुन, ज़ैद खड़ा है। खड़ा आदमी कब रहता जी? बिल्कुल सीधे उसके पैर हो जाए तब क्या होता? उन्हें खड़ा होता। और जो दीवार खड़ी हो, जो दरख्त खड़ा हो, वो जल्दी टूटता क्या? नहीं। जो दीवार झुकी हुई हो वो क्या हो जाती? जल्दी टूट जाती। तो नमाज को कायम करो, यानी सीधी, जैसे जो फराइज बताए गए, जो सुन्नतें बताई गई, जो आदाब बताए गए नमाज के अंदर, उन सब का क्या करना चाहिए? ख्याल रखना चाहिए। वरना अगर नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज में सुन्नतें छूट जा रही, नमाज में वाजिबात छूट जा रहे हैं, नमाज में मकरूह काम कर ले रहा आदमी, तो बाज मर्तबा नमाज तो अदा हो जाती, फर्ज और वाजिब नहीं छूटा तो नमाज तो अदा हो जाती, लेकिन नमाज का फायदा हासिल नहीं होता। यही वजह है कि बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़कर भी गुनाहों से नहीं बचते। बहुत सारे नमाजी नमाज पढ़कर भी क्या नहीं होते? गुनाहों से नहीं बचते। क्यों? इसलिए कि उनकी नमाज इकामत नमाज नहीं है। कुरान में तकरीबन 100 मरतबा या उससे कई ज्यादा 700 मरतबा तकरीबन जो है नमाज का हुक्म दिया गया है, उसमें 1-2 जगह नमाज पढ़ने का जिक्र है, वरना तकरीबन जगहों पे अल्लाह ताला नमाज कायम करने का जिक्र करे हैं। तो अगर कोई आदमी बगैर जमात के नमाज पढ़ ले रहा, बगैर सुन्नत के नमाज पढ़ ले रहा, तो नमाज तो पढ़ लेने वाला हुआ, लेकिन नमाज को कायम करने वाला नहीं हुआ। समझ रहे? तो सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ना है। सुन्नत तरीके के मुताबिक नमाज पढ़ने में टोपी पहनकर नमाज पढ़ना भी दाखिल है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टोपी और पगड़ी पहनकर नमाज पढ़ते थे। पगड़ी पहने थे, ये बात तो बुखारी शरीफ में भी है। टोपी पहनने का जिक्र भी हदीसों में है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पगड़ी पहनते थे तो टोपी भी पहनते थे। टोपी पहनना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। लेकिन अब निजाम कैसा बनाया गया कि भाई ना टोपी पहनना जरूरी है, ना सुन्नत तरीके के मुताबिक जुब्बा पहनना जरूरी है। ऐसे छोटे छोटे टी शर्ट पहनकर नमाज पढ़ रही कि सजदे में गए तो पैंट नीचे, शर्ट ऊपर। अब सतर बीच में खुल गया तो नमाज अदा हुई? नहीं हुई। वो बेचारा समझ रहा मेरी नमाज अदा हुई बोल के, हालांकि उसकी नमाज अदा नहीं हुई।
تو آپ بتائیے ایسی نمازوں پر کیا اللہ کے وعدے پورے ہوں گے؟ نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا، صرف نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی طرح 8 کے کھاٹ کے 360 کے یہ نماز پڑھ رہے، 8 کی یعنی جمعے کی، کھاٹ کی یعنی جنازے کی، 360 کی یعنی عید کی، تو خالی 8 کے کھاٹ کے 360 کے موقع ملا نماز پڑھ لے رہے، ٹائم ملا تو نماز پڑھ لے رہے، نہیں تو نہیں۔ اور ایسے لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا دیندار سمجھتے۔ بعض تاجر قسم کے لوگ عشاء کی نماز پڑھ لیتے، فجر کی نماز پڑھ لیتے، ظہر چٹ، عصر چٹ، مغرب چٹ، پڑھتے نماز، کیا ہو تو ٹائم ملا تو پڑھ لیتا میں، ٹائم ملا تو پڑھ لیتا میں ان کو۔ تو ایسے لوگوں کو نماز قائم کرنے والا نہیں کہا جائے گا، کیونکہ نماز قائم کرنے کا مطلب کیا؟ 5 وقت کی نماز سنتوں، مستحبات اور آداب کا خیال کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ وقت میں پڑھنا ضروری ہے۔ وقت ٹال کے پڑھا، اقامت صلاۃ نہیں ہوا، جماعت کے بغیر پڑھا، اقامت صلاۃ نہیں ہے، سنتوں کو چھوڑ دیا، جماعت کے اقامت صلاۃ نہیں ہے۔ تو اتنی باریک باریک باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتائی ہیں۔ یہ میرا جو ہے ناقص مطالعہ ہے، میں آپ کے سامنے اس کو بتا رہا ہوں، ورنہ سمجھانے کو اور اس میں بہت زیادہ ہے۔ نماز صلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کے معنی ہی دعا کے ہیں۔ تو گویا آدمی جب نماز پڑھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، دعاؤں کی درخواست کرتے، بزرگوں سے آ کر، علماء سے، حافظوں سے، دعا کرو میرے راستے، دعا کرو میرے راستے۔ ارے بھائی ان سے دعا کی درخواست کرو، ٹھیک ہے، انہیں کرتے کہ نہیں معلوم، اور انہیں کرے بھی تو ان کی دعا قبول ہوتی کہ نہیں ہوتی کہ نہیں معلوم، لیکن اللہ نماز کو دعا بول رہے، اللہ کیا بول رہے؟ نماز کو دعا بول رہے ہیں۔ نماز پڑھو تو گویا کیا کر رہا؟ اللہ سے دعا کر رہا، تو کیا اللہ دعا قبول نہیں کریں گے؟ تو جہاں یقین سے دعا قبول ہو سکتی ہے اسے چھوڑ کر جو غیر یقینی جگہ ہے وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ آدمی اپنی محنت صرف کر رہا ہے۔ تو یہ جو ہے غلط بات ہے، غلط طریقے ہیں جو امت کے اندر چل پڑے ہیں، ان سب سے بچنا ضروری ہے۔ تو نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ زکوٰۃ کے معنی کیا؟ پاک کرنا۔ زکوٰۃ کیا کرتا ہے؟ مال کو پاک کرتا ہے۔ جتنا 100 روپے میں 2.5 روپے، 1 لاکھ روپے میں 2,500 روپے، یہ آپ کے نہیں ہے، یہ غریبوں کے ہیں۔ اگر اس 2,500 روپے کو بھی آپ کھا گئے تو یہ 90 پر 7,500 روپے کو بھی برباد کر دیتا، اس کو بھی گندا کر دیتا ہے مال۔ اور اگر اس کو نکال دیے تو جیسے اوپر جھاگ آتی نہیں، وہ نکال کے پھینک دیے تو اندر کی باقی چیز کیا ہے؟ صاف ہے۔ ویسے زکوٰۃ نکال دیے تو بقیہ مال کیا ہے؟ پاک ہے۔ تو یہ پاک کرنے والا ہے۔ تو اس طریقے سے نماز کا حکم دیا گیا، زکوٰۃ کا حکم دیا گیا، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرنے کا حکم دیا گیا۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ؟ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا، نیکی کا، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو بھلائی کا اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، اس حال میں کہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، یعنی تورات کو تم پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم کو عقل نہیں ہے؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ یہ آیت یہودی علماء کے بارے میں اتری ہے، یہودی علماء کے بارے میں۔ یہودی علماء نبی علیہ السلام کے زمانے میں جانتے تھے، تورات کو پڑھتے تھے، اور تورات کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری نشانیوں کو جانتے تھے، اور یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ساری نشانیاں نبی علیہ السلام کے اندر موجود ہیں، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لاتے تھے۔ جانتے تھے، مانتے نہیں تھے، جانتے تھے، مانتے نہیں تھے۔ ایمان جاننے کا نام نہیں ہے، ماننے کا نام ہے۔ جاننا، نالج، یہ غیر مسلم کو بھی حاصل ہو جاتا۔ بھئی اسلامک لٹریچر لے کر کوئی آدمی اسلامک لٹریچر کا کیا کرے؟ مطالعہ کرے، قرآن کا ترجمہ پڑھے، تو کیا اسے جاننا حاصل نہیں ہوتا؟ جانکاری بہت کچھ ملتی، لیکن مانتا نہیں ہو۔ تو ماننا اصل چیز ہے، جاننا اصل چیز نہیں۔ وہ جانتے تھے لیکن پھر بھی مانتے نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اپنی عزت چلی جاتی،
ہمیں پرانے مذہب کے علماء، ہمیں کون؟ پرانے مذہب کے. ہمارا مذہب ہزاروں سال پرانا جی. یہ کیا ابا اللہ کو آپ جمعہ 4 دن نہیں ہوا، ہفتہ نہیں ہوا ہے مذہب آپ کو. یہ لوگ کتنے کے نو ہمارے پیغمبر کون معلوم، ہماری کتاب کو سی معلوم. ایسا سمجھتے تھے یہ لوگ. سمجھ کے جان بوجھ کر ایمان نہیں لاتے تھے تاکہ ان کے عہدے خطرے میں نہ پڑے. ایمان لا لیے تو اب ایمان لا لیے تو عام ایمان والوں کے برابر رہنا پڑتا ہے نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں. ایک کوئی مندر کا پجاری، مندر میں پوجا کرنے والا جو بڑا رہتا، کیا بولتے اس کو؟ پجاری بولتے شاید، پجاری سوامی ان کا جو بھی ہے. انہیں کیا کر لیا، مان لو اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کرتے دوسرے مدرسے میں بخاری پڑھانے بٹھاتے نہیں بٹھاتے، مسجد میں بیان کرنے بٹھاتے نہیں بٹھاتے. کہیں کو کیا بولتے، تجھے کیا معلوم اسلام کے بارے میں؟ اب تو اللہ کو تو آیا، محنت کر، علم حاصل کر، پھر ایک زمانے کے بعد جا کے تجھے کیا ہوتا، مقام ملتا. وہ جسے وہاں کیا تھا، پیسے مل رہے تھے، عہدہ مل رہا تھا، عزت مل رہی تھی. یہاں آئے تو سب کے برابر ہو جاتا انہیں. اس وجہ سے انہیں کیا نہیں کرتا، قبول نہیں کرتا، اسلام قبول نہیں کرتا. تو یہ یہودی علماء بھی جانتے تھے ہمیں اگر اسلام قبول کر لیے تو عام مسلمانوں کے برابر ہو جاتے ہیں، ہمارا وہ بڑا مقام کہاں ملتا، ہمارے کو نہیں ملتا. اس وجہ سے اپنا مقام سیف رکھنے کے لیے انہیں ایمان قبول نہیں کرتے تھے. لیکن ان کے رشتہ داروں میں اگر کوئی ایمان قبول کر لیا اور آ کے ان سے مشورہ کرا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا لیا ہوں میں، اچھے سے تو نو تورات کے ان کے بارے میں تورات میں لکھو ہے تو ہے، کیا بول رہے ہیں جی، صحیح میں بہت بالکل صحیح آدمی نو، پوری باتیں ان کے بارے میں تورات میں لکھو ہے، بالکل صحیح پیغمبر نو، بالکل ان کے اوپر ایمان لاؤ، جم کے محنت کرو، ایسا بولتے تھے. تو اپنے لیے بھلائی پسند نہیں کر رہے، دوسرے کو کیا کر رہے، بھلائی کا حکم دے رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ بھئی اچھی چیز خود پہلے اپنانا، تو دوسروں کو کیا کرنا، بعد میں اس کی دعوت دینا. اچھی چیز پہلے خود اپنانا، بعد میں دوسروں کو اس کی کیا کرنا، دعوت دینا. یہ کیا ہوا، دوسروں کو تو دعوت دے رہے لیکن خود کیا کر رہے، وہ چراغ کے نیچے اندھیرا بولتے نہیں. چراغ کیا کرتا، پورے کمرے کو روشن کرتا، لیکن دیکھے تو اس کے نیچے کیا ہے، اندھیرا ہے. تو ویسا چراغ کے نیچے اندھیرا ہو گیا قصہ ختم. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس عمل پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ان کو ڈانٹ رہے ہیں. اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو. یعنی لوگوں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہیں تو اپنے آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے، خود بھی اچھے کاموں پر عمل کرنا چاہیے. لیکن تمہیں کیا نہیں کر رہے، ایسا نہیں کر رہے. اور وانتم تتلون الکتاب، اس حال میں کہ تم تورات پڑھتے ہو، کتاب کو پڑھتے ہو، کتاب کو پڑھنے کے باوجود، تورات کو جاننے کے باوجود تم خود ایمان نہیں لاتے. افلا تعقلون، عقل نہیں تمنا، تمہارے بھیجے دماغ میں بھیجا نہیں ہے. ایسا اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، ان کو ڈانٹ رہے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو معلوم کیا ہوا کہ آدمی جو بات بول رہا اس پہ خود بھی عمل کرنا، جو بات بول رہا خود بھی اس پہ عمل کرنا. آدمی عمل کر کے دوسروں کو دعوت دیا تو اس کی دعوت میں تاثیر زیادہ رہتی. آدمی عمل کر کے کیا کرا، دوسروں کو دعوت دیا تو اس کے عمل میں تاثیر رہتی ہے. خود فجر کی قضا کر رہا، دوسروں کو تہجد کی دعوت دے رہا، تو لوگ بولتے ہیں تو کو سا صحیح ہے بول ہم نہ بول رہا سو بول کے، ایسا سوچتے لوگ. اس وجہ سے آدمی خود عمل کرے، دوسروں کو دعوت دے، تب جا کر دعوت کیا ہوتی، مؤثر ہوتی. اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر ہمیں اچھے نہیں ہے تو اچھے کاموں کا حکم بھی نہیں دینا. ہو اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، یعنی ایسا نہیں کرنا. تو اب ایک آدمی کیا سوچا، بھائی میں تو اچھے کام کر رہا ہوں نہیں، اب دوسرے کو کہیں کو بولنا، دوسرے کو کہیں کو بولنا. دیکھو قرآن میں کیا بولی، اپنے آپ کو بھول جا کو دوسرے کو بولتے ہیں، کیا عجیب کو بول رہے نہیں اللہ. تو اس واسطے
لما تقولون ما لا تفعلون, جو تمہیں کرتے نہیں اسے کہتے کیوں؟ ایسا بولے تو دنیا میں ایک بھی داعی بچ کر نہیں رہتا, دنیا میں ایک بھی داعی بچ کر نہیں رہتا. کیونکہ 100% کون کامل ہے بتاؤ؟ نبیوں کے علاوہ کون کامل ہوتا بولو؟ کون گناہوں سے محفوظ ہے؟ آپ میرے بارے میں سمجھتے, میں میرے بزرگوں کے بارے میں, انہوں اپنے بزرگوں کے بارے میں سمجھتے, انہوں بہت بڑے نیک بول کو, ان کے بارے میں ان کی کیا مسئلہ ہے, ان کی جو ہے پرسنل لائف کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم. تو ہمیں ان کے بارے میں سمجھ رہے ہیں بہت اچھے بول کو, اچھا گمان رکھنا ہی چاہیے. لیکن اگر وہ آدمی اپنے بارے میں یہ سوچے کہ بھائی میں تو گنہگار آدمی ہوں, میں خود عمل نہیں کر رہا ہوں, لہٰذا میں نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہوں, دوسرے کو کہیں کو بولنا ہے نماز کی پابندی کرو بول کے چھوڑ دیا, تو دنیا میں ایک بھی داعی بچ کر نہیں رہتا. اسی لیے ہمارے اکابر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جب کسی عمل کی کمی مجھ میں محسوس ہوتی ہے, جب کوئی غلطی میرے اندر مجھے محسوس ہوتی ہے, تو میں عام بیانوں میں اس کو بولتا ہوں تاکہ بولنے کی برکت سے مجھے عمل کی توفیق ہو جائے, بولنے کی برکت سے مجھے توفیق ہو جائے. یعنی جو آدمی جس کام پر عمل نہیں کر رہا اسے بولتے ہوئے جھجکتا انہیں, لیکن 2-4 مرتبہ بول دیا, بول دینے کے بعد کیا ہوتا, لوگوں کو معلوم ہو گیا کام نہیں کرنا کہتے بول کے, پھر لوگ اگر اس کو اس حالت میں دیکھے وہ کام کرتا ہوا تو کیا کرتے, کیا جی مول صاحب تمہیں بول کو تمہیں کر رہی بول کو. اس واسطے لوگوں کی ملامت کے ڈر سے اپنے آپ کو کیا کر لیتا, بچا لیتا. دھیرے دھیرے وہ ریا کی نالی سے اخلاص آ جاتا. اخلاص کس نالی سے آتا؟ ریا کی گندی نالی سے کیا آتا, اخلاص آتا. پہلے لوگ دیکھتے ہیں کی بول کو ڈرتا, بعد میں پھر احساس ہوتا ہے ارے لوگوں کے لیے کو کرنا, اللہ کے لیے کرنا بول کے, پھر آدمی کے عمل میں کیا ہوتا ہے, اخلاص آ جاتا. تو اس آیت کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی عمل نہیں کرا تو کیا نہیں کرنا, نصیحت بھی نہیں کرنا. واعظ نصیحت کرنے والا اگر عمل کرنے والا نہیں ہے تو اسے نصیحت اس نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں ہے. بلکہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کرنے والے کو عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے, واعظ کو عامل ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ بے عمل واعظ نہیں کر سکتا, ایسا مطلب نہیں ہے. جو نصیحت کر رہا اسے عمل کرنا بھی چاہیے. عمل تو سب کچھ کرنا ہے نا, خالی اسے کہیں عمل سب کو بھی کرنا ہے, مگر سننے والے جاہل ہیں, ان کو نہیں معلوم یہ ضروری ہے بول کے, اس لیے انہوں عمل نہیں کرے تو ان کا گناہ کم ہے. اور یہ بولنے والے کو معلوم ہے, جان کر بھی انہیں نہیں کر رہا تو اس کا گناہ کیا ہوتا, ڈبل ہوتا. اس وجہ سے ناصح کو, نصیحت کرنے والے کو عامل عمل کرنے والا بھی ہونا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ اس کے اندر عمل نہیں ہے تو بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے, بولنا نہیں چھوڑنا چاہیے, بولتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی دن اس گناہ سے اس کو کیا کرتے ہیں, نجات عطا فرماتے ہیں. تو تنسون انفسکم, لوگوں کو بھلائی کا حکم دے دیں, بر بولتے ہر اچھے کام کو, ہر نیکی کے کام کو, اور اپنے آپ کو بھلا دیتے ہو. وانتم تتلون الکتاب, اس حال میں کہ تم کتاب پڑھتے ہو. افلا تعقلون, کیا تم کو عقل نہیں ہے, کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو. یہ یہاں تک باتیں ہیں. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا, ابھی جواب اس کا نہیں دوں گا, آئندہ جمعہ دینا ہے. سوال, یہودی ایمان کیوں نہیں لاتے تھے؟ اس وجہ سے کہ جواب, اس وجہ سے کہ ان کے اندر مال کی محبت تھی, ان کے اندر عہدے کی محبت تھی. اس وجہ سے انہیں کیا کرتے نہیں تھے, ایمان نہیں لاتے تھے. تو ان 2 بیماریوں کا علاج اللہ 2 چیزوں سے بتایا, 2 عبادتوں سے بتایا. عہدے کی محبت ختم کرنے کے لیے نماز, مال کی محبت ختم کرنے کے لیے زکوٰۃ. ٹھیک ہے, اور نماز اور زکوٰۃ دو بول کے بولے, لیکن نماز اس پہ عمل کرنا بولے تو یہ خود بھی مشکل عمل ہے نا. 5 وقت نماز پڑھنا, ٹائم پہ پڑھنا, جماعت کے ساتھ ہی پڑھنا, پورے خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا, یہ خود بھی کیا ہے, مشکل عمل ہے. تو وہ بیماری دور کرنے کے لیے یہ دوا دی ہے, لیکن یہ دوا کڑوی ہے, تو یہ دوا کڑوی ہے, تو اسے کیسا پینا بولتے, اس میں میٹھی ٹانک ملا رہے ہیں اللہ. اب آگے اس کڑوی دوا کو آسان کر کے بتا رہے, کیسے؟ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا
على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. یہ اس کا جواب ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ اس کا جواب دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم صحیح معنی میں سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اقامت صلاۃ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم کو جو ہے خود بھی نیکیوں پر عمل کرنے والا اور دوسروں کو بھی نیکیوں کی ترغیب دینے والا بنائے. سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.